السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ جامع ترمذی کی جو روایت ہے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اس سے کوئی غلط معنی لینے کی کوشش نہ کرے۔ یہ صحابہ کرام کو کہا جا رہا تھا، صحابہ کرام کا دور ہے، ایمان اور عقیدہ بالکل صاف ہے، شرک کا کلا کما ہو چکا ہے، طاغوت کو ہر جگہ للکارا جا رہا ہے، اور ایسے ماحول کے اندر جو ایماندار اکٹھے ہو جائیں، ان میں جو بار بار مسجد آتا جاتا ہے تو یہ اس کے ایمان کی گویا ایک دلیل ہے۔ باقی کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ جو مسجدیں آج کے دور میں کھچا کھچ مسجدیں بھری ہوئی ہیں، اور حضرت صاحب پوچھو کہاں گئے تھے، کہیں 11ویں شریف کھانے جا رہے تھے، اور اب کیا کرنا ہے، اب 12ویں کی وہ کیک کاٹنا ہے جی، اور 10 محرم کو سبیل لگی ہے، وہ بھی برکت سمجھ کے کھا رہے ہیں حضرت صاحب، یا علی مدد یا رسول مدد کے نعرے لگا رہے ہیں، اور 5 وقتہ نمازی ہیں حضرت صاحب، داڑھی رکھی ہوئی ہے، تہجد گزار بھی ہیں، خیرات بھی کرتے ہیں، عمرہ بھی کر کے آئے ہیں، الحاج نام پڑ گیا ہے۔ تو ان کی بات نہیں ہو رہی ہے، ان کی بات نہیں ہو رہی ہے کہ حضرت صاحب یہ جو مسجد آتے جاتے ہیں یہ ان کے ایمان کی دلیل ہے۔ اور پھر ایک پورا گروپ بنا ہوا ہمارے علاقے کے اندر بھی، مسجد کا نام بھی انہوں نے شرکیہ رکھا، مسجد غوثیہ چکری وکیلہ میں، اور ایک پورا گروپ بنا ہوا ہے جو لوگوں کا حرام مال کھاتے ہیں، یہ ختم شریف کے نام سے اور درود کے نام سے، اور چافتہ اور جمرات اور برسیاں اور اس طرح کے نام سے۔ اور یقین کریں میں نے اپنے کانوں سے اس بات کو سنا ہے، جب میں ذرا چھوٹا تھا اس وقت، جب میں جایا کرتا تھا وہاں، تو ہمارے جو وہاں گاؤں کے امام صاحب تھے وہ چھپے ہوئے شیعہ تھے، بعد میں پتہ چلا لوگوں کو یہ شیعہ ہیں، اور شاہ شبیر ان کا نام تھا، اور امام تھے مسجد کے، اور ختم شریف بہت زیادہ کھاتے تھے، اور صاحب کو ایک پوری ٹیم تیار کی ہوئی تھی۔ تو ایک دن کہنے لگے ذرا ہنس کے، ایک دوسرے مولوی امین تھا، کہ مولوی صاحب کیا مسئلہ ہے، کوئی مرتا ہی نہیں ہے، یعنی بڑا یہ مہینے ہو گئے کوئی نہیں مرا ہے، تاکہ وہ جمعرات، اس نے بھی آگے سے ٹھٹا لگایا وہاں سے۔ تو یہ حال ہے ان کا، اللہ کے بندوں، بچے یتیم ہو جاتے ہیں، مولوی صاحب خوش ہوتے ہیں، یہ ٹیم خوش ہوتی ہے، پوری انہوں نے بڑے بڑے پیٹ اور ان کی گردنیں دیکھو، اور اس طرح ان کے کہتے ہیں بڑے نورانی چہرہ اس لیے کہ ان کو تم نے خود پالا ہے، ان ناگوں کو، اور ان کا جو مسجد میں آنا جانا ہے یہ ساتھ ان کا ایمان اور عقیدہ بھی چیک کرنا ہے۔ یہ مسئلہ ہے اللہ کے بندوں۔ آج کتنے مسلک بن گئے ہیں، بریلوی ہیں، کوئی دیوبندی ہیں، کوئی اہل حدیث ہیں، کوئی رضوی ہیں، کوئی چشتی ہیں، کوئی قادری ہیں، کوئی عاشق رسول کے نام سے آئے ہیں، کوئی بریلوی، کوئی اہل سنت والجماعت، تو خیر سارے کہتے ہیں، بریلوی کہتے ہیں ہم اہل سنت والجماعت ہیں، دیوبندی کہتے ہیں ہم اہل سنت والجماعت ہیں، اہل حدیث کہتے ہیں نہیں صرف ہم اہل سنت والجماعت ہیں، اور تینوں کے عقیدے کے اندر بربادی ہے۔ اس کے علاوہ دوسرے مسلک جتنے بھی پائے جاتے ہیں، جماعت اسلامی ہو، تنظیم اسلامی ہو، یہ کتاب کا نشان لے کے آئے ہوں، یا نظام مصطفیٰ کے دعوے دار ہوں، یا مدینہ ریاست بنانے کا خواب دکھانے والے ہوں، سب کے عقیدے کے اندر خرابی ہے، کوئی ایسا نہیں ہے۔ میں یہاں بھی گلف میں آگے پیچھے تھا، سب کے عقیدے برباد ہیں، یقین کیجئے۔ کم از کم شرک اگر کسی کے اندر ہے تو وہ یہی ہے کہ نبی علیہ السلام قبر کے اوپر آ کے پڑھو صلاۃ والسلام، تو سنتے ہیں، روح واپس آ جاتی ہے، خود جواب دیتے ہیں۔ یہ فتویٰ ہے مفتی اعظم سعودی عرب عبداللہ بن باز کا، اور ہر جمعے کے دن یہ شرکیہ روایت بیان کی جاتی ہے۔ اور دوسری شرکیہ روایت کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے، دیکھو اللہ پر الزام لگا رہے ہیں، اللہ نے فرشتوں کو ڈیوٹی لگائی، جہاں بھی کوئی اللہم صلی علی محمد پڑھتا ہے وہ مدینے والی قبر میں نبی علیہ السلام کے سامنے پیش کر جاتے ہیں، اور انبیاء کے جسموں کو مٹی نہیں کھاتی ہے۔ اس طریقے سے ایسی ڈیوٹی اور منکر روایتوں کو انہوں نے دلیل بنا کے اس کے اوپر جو ہے اعتماد کر کے قرآن کی نص کا انکار کر دیا۔ قرآن تو کہتا ہے مرنے والا قیامت سے پہلے اس دنیا میں زندہ نہیں ہو سکتا ہے، قبر کے اندر روح واپس نہیں آتی ہے، نہیں آتی ہے، نہیں آتی ہے، اور قبر کے اندر روح واپس لانے کا عقیدہ یہ مشرکانہ عقیدہ ہے، یہ شرک کا جواز فراہم کرنے کے لیے پہلی اینٹ ہے۔ پہلے انہوں نے مردے کو زندہ کیا، پھر دیکھنے والا، سننے والا، پہچاننے والا، اور اس عقیدے کے بانی سمجھے جاتے ہیں اس امت کے اندر احمد ابن حنبل، انہوں نے جھوٹی روایتوں کے ذریعے اس عقیدے کو اپنا لیا، اور پھر اپنے شاگرد مسدد بن مسرد کے نام خط لکھا، انہوں نے عقیدے کی باتیں کچھ پوچھی تھی، وہاں یہ بھی ٹھونک دیا، جہاں اچھے عقیدے بیان کیے بیچ میں صحیح عقیدے بھی بیان کیے، بیچ میں یہ انجیکشن بھی دے دیا
کہ روح کے ملک الموت کے روح قبض کرنے اور پھر اسی قبر کے اندر دوبارہ واپس لانے کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے. خود انہوں نے ایمان کا مسئلہ بنایا ہے اس کو. عام طور پر لوگ کہہ دیتے ہیں ٹھیک ہے بھائی انہوں نے یہ کہہ دیا تو آپ نے ان کو مشرک کہہ دیا اور ان کا ایمان ہی خراب کہہ دیا. انہوں نے خود اس کا ایمان کا مسئلہ بنایا ہے کہ یہ ایمان لانا ضروری ہے. اللہ کی کتاب کہتی ہے ایمان لاؤ. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون. اور پھر تصدیق کی مالک نے کہ میرا رسول ایمان لایا سب سے پہلے اور سارے مومن یہ ایمان لائے جو کچھ اس کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے. اور اللہ کی کتاب یہ مسئلہ بیان کرے ثم انکم بعد ذلک لمیتون ثم انکم یوم القیامت تبعثون. اس زندگی کے بعد تمہیں موت ہے اور پھر قیامت کے دن روح واپس آئے گی. قیامت کے دن تمہیں دوبارہ اٹھایا جائے گا زندہ کر کے. کہیں فرمایا وَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتُ. جس کے اوپر موت کا فیصلہ نافذ کیا جاتا ہے اس کی روح کو اوپر روک لیا جاتا ہے. کتنی اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون. یہ مردے ہیں ان کے اندر زندگی کی رمق تک باقی نہیں ہے. مشرکین مکہ مردوں کی تو پکارتے تھے, مرنے کے بعد پکارتے تھے, انبیاء کو پکارتے تھے, اولیاء اللہ کو پکارتے تھے. اور مالک نے عام بات بیان فرمائی کہ جن جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو ان کے اندر زندگی کی رمق تک باقی نہیں ہے اور ان کو یہ بھی شعور نہیں ہے کہ کب ان کو دوبارہ اللہ تعالیٰ زندہ کر کے اٹھائے گا. تو غور کرو کیا یہ بتوں کے لیے, کیا بتوں کو زندہ کر کے اٹھایا جائے گا, لکڑی اور پتھر کے بتوں کو؟ اور کیا اموات غیر احیاء, فرشتوں کو بھی یہ نہیں کہا گیا کیونکہ فرشتے تو زندہ ہیں. تو بتائیے کس کو اٹھایا جائے گا؟ ان مردوں کو, ان لاشوں کو جو دفن کی گئی تھی قبروں کے اندر, ان کو دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا. تو مالک فرماتا ہے ان کو تو اپنے بارے میں بھی شعور نہیں ہے. تمہاری پکاریں, تمہاری نظر و نیازیں, تمہارے رکوع اور سجدے اور واسطے اور وسیلے, ان کی کیا؟ ان کو بتاتے ہو کہ ہماری اللہ تک پہنچا دو, جن کو خود ہی نہیں سنا ہے. انہوں نے تمہاری بات پتہ ہی کو نہیں چلی. تمہارے منہ سے ایک بات نکلی, ہواؤں میں بکھر گئی اور اس نے سن لی ہے جس نے منع کیا تھا کہ مت پکارنا. اور اس نے کہا تھا کہ دیکھو وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا, اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں, ان ناموں کے ذریعے پکارو. اور چھوڑ دو ان کو جنہوں نے اللہ کے نام میں الہاد کیا ہے. اللہ کے نام مخلوق کو دے دیے, انہوں نے بندوں کو دے دیے. کسی کو داتا کہہ دیا, کسی کو دستگیر, کسی کو مشکل کشا, کسی کو حاجت روا, کوئی غوث پیا بن گئے. یہ سارے عربی کے اندر اللہ کے نام ہیں جو اردو کے اندر انہوں نے دوسرے لوگوں کے اندر شامل کر کے ان کو ناموں کے اندر, اللہ کے ناموں کے اندر ان کو شریک ٹھہرایا ہے. اور پھر کتنے ہیں, حتیٰ کہ جماعت اسلامی والوں کا میں نے قرآن مجید دیکھا جو انہوں نے پرنٹ کیا ہے, اللہ کے 99 نام شروع میں لکھے اور 99 نام نبی علیہ السلام کے پورے کر دیے آخر میں, بالکل مقابلے والا انداز. اور زبردستی جہاں نہیں ملے ان کو وہ یاسین اور طٰہٰ اور الف لام میم بھی بیچ میں لے کے آ گئے. اندازہ لگائیے یہ ان کی مت ماری گئی اس طریقے سے, جو ایسی متشابہات حروف مقطعات ہیں جن کا کوئی معنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں بیان کیا, نہ اللہ نے بیان کیا ہے, نہ نبی علیہ السلام نے کبھی کہا کہ یہ میرے نام ہے طٰہٰ یاسین. بلکہ صحیح حدیث کے اندر نبی علیہ السلام کے 5 نام آئے ہیں, محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, احمد اور حاشر ہے اور عاقب ہے اور قاسم ہے. یہ 5 نام ہیں نبی علیہ السلام کے. ان شرک کرنے والوں نے اور ایسے ایسے نام بیچ میں شامل کر دیے. اور باقی ان کے دوسرے اکابرین ہیں, ان کا تو کہنا ہے کہ شاہ ولی اللہ صاحب کہتے ہیں میں نے ایک دفعہ مراقبہ کیا اور اپنے ناموں کے اوپر غور کیا تو 99 نکلے. اور کہتے ہیں پھر اور دماغ کے اوپر زور ڈالا اور زیادہ تھوڑا سا مراقبہ کیا تو ہزاروں میں تھے. اور پھر کہتے ہیں جب مجھے اور جوش آیا اور میں نے غور کیا تو کروڑوں خربوں اور اس کے بعد اتنے تھے کہ گنے بھی نہیں جا سکتے تھے. یہ شاہ ولی اللہ صاحب کہہ رہے ہیں. تو اندازہ لگائیے سارے صوفیوں نے وہ عدم مچایا ہے شرک کے, ایسے انہوں نے کارخانے ایجاد کیے ہیں, ایسی ایسی کتابیں لکھ کے مرے ہیں. پھیل رہا ہے شرک, ہر جگہ پھیل رہا ہے. امت مسلمہ کی بربادی کی وجہ یہ ہے. یہ نمازیں بھی پڑھتے ہیں, حالانکہ روزے بھی رکھتے ہیں. ابھی رمضان آ رہا, روزے رکھیں گے, پہلے سے انتظار میں ہیں, تو تراویح بھی پڑھیں گے اور اس کے بعد صدقات بھی کریں گے, خیرات بھی کریں گے, زکوٰۃ بھی دیں گے, لیکن ساتھ ساتھ چادر بھی چلائیں گے, عرس اور میلے بھی کریں گے, یا علی مدد کے نعرے بھی لگائیں گے. تو بتاؤ ان کا کیا ایمان ہے؟ یہ چاہے مسجدیں کیا بیت اللہ کے اندر بھی نمازیں پڑھیں, ان کی نمازیں قبول نہیں, ان کے منہ کے اوپر دے ماری جائیں گی. ان کے اوپر نمازیں ہیں ہی نہیں ہیں, فرض ہی نہیں ہیں. اور اس آیت کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ دیکھو مسجدیں وہ بنائیں جن کا ایمان صحیح ہے. دیکھو انہوں نے ترجمے الٹے کر دیے, معنی مفہوم الٹا بیان کر کہتے ہیں جو مسجدیں بناتے ہیں وہ مومن ہیں. مالک فرماتا ہے مومن مسجدیں بنائیں, مشرکوں کا کیا کام ہے مسجدیں بنائیں. اس طریقے سے کھول کھول کے اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے کو بیان کیا ہے. اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے.